بس میں اسی سے متعلق یہ تھا نا، جب ہم امامت کو اصول دین کہتے ہیں نا، اصول دین، تو جی۔ اس سے تو پھر لہذا سب یہ ہوگا نا کہ جیسے اگر کوئی نبوت کا انکار کرے یا معاد کا، تو اس وہ تو کافر ہو جائے گا۔ تو ہوں، اس طرح سے تو جو بندہ امامت کا اس مفہوم میں انکار کرے جو شیعہ مفہوم ہے، تو پھر تو پوری امت 98 یعنی بلا 90% شک امت بلا کافر شک ہے۔ بلا شک، اور یہ جن لوگوں نے امامت کا زیدی جو امام اسماعیلی امام ہیں ان کے متعلق ائمہ اطہار علیہ السلام کے احادیث ہیں، شیعہ ان سے پوچھتے تھے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے اور وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، منصوص من اللہ امام، وہ امامت کا ادعا کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مرتد ہے، کافر ہے۔ اور پوچھتے تھے اگر وہ علوی اور فاطمی ہو تو کیا؟ تو فرماتے تھے علوی فاطمی بھی ہو تو وہ کافر مرتد ہے۔ یہ احادیث ان کا وجہ نہیں صدور کیا ہے؟ ان کا وجہ صدور خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے اولاد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، جیسے ابھی ان ابھی ائمہ اہل اطہار علیہ سنت، السلام کے بائی ائمہ اطہار علیہ السلام کے کزنز ہیں جو جھوٹے امامت کا ادعا کرتے تھے، تو ان کے متعلق ارتداد کا فتویٰ خود ائمہ علیہ السلام نے دی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ لیکن ابھی جو اہل سنت کے لوگ بھی تو اس تصور امامت کو نہیں مانتے نا، جو شیعہ، تو ہم ان کو بھی جی کافر کہیں گے ایک، اور دوسرا جو اب مراجی جو یہ فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ اصول مذہب ہے، اصول دین نہیں ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان رہے گا، یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بس یہ میرا آخری ہے، باقی دوستوں سے ایک بات شخص بات اگر ہوئی۔ جاہل ہے، دیکھیں وہ ایک شخص جو جھوٹا ادعا کرتا ہے کہ میں امام ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بڑا فرق کرتا ہے اس شخص سے جو پتہ ہی نہیں اس کو حقیقی امام کون ہے۔ ایک عام جو مسلمان ہے پنجاب میں فرض کریں، وہ اس نے شیعوں کا نام سنا ہے، اس نے نہیں، ابو بکر عمر کا بھی بہت سارے مدح اور تعریفیں سنی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ حق کس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شخص ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ اگر ایسا شخص ہماری دشمنوں سے دوستی نہیں کرتا اور ہم سے دشمنی نہیں کرتا، اور یہ جتنا حلال ہو سکتا ہے حلال حرام پہ عمل کرتا ہے، تو اس کی نجات کی امید ہے، یہ مسلمان ہے، اور اس کی صحیح، اور اکثر امیر المومنین صاحب کی حدیث ہے کہ یہ اکثر مسلمان میں بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، اکثر مسلمانوں کے اس زمانے میں بھی یہی تھے، اب بھی یہی ہے، اکثر مسلمان ایسے ہی۔ لیکن اگر ایک شخص کو حق کا پتہ ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ بھئی شیخین جو تھے انہوں نے غصب کیا خلافت، ان کو پتہ ہے کہ برحق جو امام ہے اہل بیت علیہم السلام، اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے، وہ جاہد ہے، وہ منکر ہے، اس کے عدم اسلام پہ کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے اس طرح، اکثر جو مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بیچار متحیر ہوتے ہیں، توجہ تو بھی نہیں آپ دیتے، اسی بنیاد تحقیق پہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں نا، جی آپ اسی بنیاد پہ شیخین کی تکفیر کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، ان کا ایمان ثابت کرو، وہ یہ تو اسی بہت زیادہ بنیاد ہے، پہ وہ ہے؟ بالکل امامت یعنی کا ادعا ایک انہوں نے ایک باطل وجہ کیا یہ ہے، ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے عزتی کی ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار، اور دین میں جو بدعتیں داخل کی ہیں، کم تو نہیں، ان کے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، گھر جلایا، دیکھیں گھر جلایا اہل بیت علیہ السلام کا، امیر المومنین صاحب کی توہین کی، یہ پھر ان میں سے جو انہوں نے تلوار اٹھایا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، لشکر لے کے آئے ہیں جمل میں، صفین میں، تو وہ یہ جو ہے کفر کے دلائل ایک دو تو نہیں، متعدد ہیں۔ چلے، بہت شکریہ اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے آپ کو علم میں عزت دے، اضافہ تھینک یو سر، فرمائے۔ ہم بہت انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوں گے حتمان کسی حتمان دن۔ ہمیشہ تشریف لائیے ٹھیک، انشاءاللہ، بہت مہربانی، بہت اللہ آپ کو شکریہ، عزت بہت دے، شکریہ، تھینک یو سر، تھینک تھینک یو یو، تھینک یو، تھینک یو، بہت شکریہ۔ مہربانی، بہت مہربانی، میں دعا گو ہوں اپنے بھائی جناب